قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤلن الحق بالحق، أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وسخاوتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صلوات بحدید محمد. حضار محترم، بزرگان قوم و ملت، برادران ایمانی، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سرور حسین ابن نصر الدین کی روح کو اصال کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد
بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی تمام تر عبادتوں کی قبولیت کے لیے، اپنی تمام تر حاجتوں کی قبولیت کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد و آل محمد۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صحت و سلامتی کے لیے، آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد و آل محمد۔ اس مجلس اعزاء کے اوپر باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی خصوصی نگاہ کرم کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ معلوم ہے یہ مجلس سال ثواب، ایک مومن ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے، اس کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے۔ اور عزیزان محترم، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مومن کہتے کسے ہیں، مومن کی صفات کیا ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں، میرے معبود، اے میرے پروردگار، تو ہی بتا دے کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ تو عجب نہیں، آواز قدرت ہے، اے میرے بندے، میں نے کتاب قانون تیرے لیے پہلے ہی بھیج دی ہے، جا کے قرآن کو کھولو، سورہ مومنین کو پڑھو، تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایک مومن کے اندر کون سے صفات ہونا چاہیے۔ بھائی ہم یہی اعلان کرتے ہیں نا، تمام مومنین سے گزارش ہے، تو مومن کہتے کسے ہیں، ایک مومن کے اندر کون سے صفات ہونا چاہیے، مومن کسے کہتے ہیں۔ تو خود پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ بتحقیق مومنین کامیاب ہوئے، مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں پروردگار عالم مومنین کے صفات کو گنواتا ہے کہ مومن کہتے کسے ہیں، ایک مومن کے اندر کون سی صفات ہونا چاہیے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے، والذین ہم عن صلاتہم خاشعون، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز میں خضوع اور خشوع رکھتے ہیں، مومن وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور کون سے لوگ مومن ہیں؟ مومن وہ لوگ ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن وہ لوگ ہیں کہ جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ مومن فالتو کے لیے نہیں بولتا ہے، جب انسان فالتو کے لیے بولے گا تو بیہودہ باتیں بھی ہوں گی، لہذا مومن کم بولتا ہے اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اور کون سی صفت ہے مومن کی؟ ارشاد ہوا، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ مومن اسے کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ اور کون سی صفت ہے؟ ارشاد ہوا، والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اپنی عفتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو پاک دامن ہوتے ہیں۔ اور کون ہوتا ہے مومن؟ اور کون سی صفت ہے مومن کے اندر؟ تو ارشاد ہوتا ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وعدے کو وفا کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مومن۔ اور امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اگر مومن کے پاس میں کوئی چیز امانت کے بطور رکھی جائے تو مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ رئیس مکتب جعفریہ، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون کتنا مومن ہے،
بھائی مولا فرما رہے ہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا مومن ہے تو اس کی پیشانی پر سجدوں کے ڈھٹھے نہ دیکھنا، اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان نہ دیکھنا، بلکہ اس کی باتوں میں سچائی دیکھ لینا، اور یہ دیکھ لینا کہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ جو جتنا زیادہ سچا ہوگا، جو جتنا زیادہ وعدوں کو پورا کرتا ہوگا، جو جتنا بڑا امین ہوگا، وہی سب سے بڑا مومن ہوگا، یہ مولا فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ مومن وعدے کو وفا کرے، مومن امین ہو، مومن کو خائن نہیں ہونا چاہیے، مومن کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اب عزیزان محترم ایک روایت سنیے، انشاءاللہ یہیں سے مجلس کا آغاز ہو جائے گا، آپ لوگوں کی جو سکوت ہے یہ سب ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ عزیزوں، مولائے متقیان امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا زمانہ ہے، مولا کے زمانے میں ایک خاتون کے پاس میں دو جوان آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے اپنی امانت اس خاتون کے حوالے کر دی، یہ امانت لیجئے، اور اس شرط کے ساتھ میں آپ کے پاس میں امانت رکھ رہے ہیں کہ جب ہم دونوں آئیں تب ہماری امانت کو واپس کیجئے گا۔ کیا کہا؟ کہ جب ہم دونوں آئیں امانت لینے تب امانت کو واپس کیجئے گا۔ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، شرط کیا رکھی؟ جب دونوں آئیں، ایک آئیں تب نہ دینا، جب دونوں آئیں تو امانت کو واپس کر دینا۔ اس نے شرط کو منظور کر لیا، شرط کو ایکسپٹ کر لیا، شرط کو قبول کر لیا، امانت کو اپنے پاس میں رکھ لیا۔ لیکن اس خاتون کو، اس عورت کو، اس بیچاری کو تو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد میں ان میں سے ایک جوان آیا، اور آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ ہماری امانت واپس کیجئے، ہم کو ہماری امانت دیجئے۔ اس خاتون نے کہا کیا آپ نے شرط نہیں لگائی تھی کہ جب دونوں آئیں تب امانت واپس کیجئے گا؟ آپ کو دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ ہم آپ کو تنہا امانت نہیں دیں گے۔ کہا کہ سنیے محترمہ، بات یہ ہے کہ ہمارا جو دوسرا ساتھی تھا، جو دوسرا دوست تھا، وہ مر گیا، وہ فوت کر گیا ہے، وہ انتقال کر چکا ہے، وہ کوچ کر گیا ہے، لہٰذا اب تو شرط ختم ہو گئی ہے، دوسرا ساتھی نہیں تو اس کو کہاں سے لائیں، لہٰذا آپ ہماری امانت کو واپس کیجئے۔ وہ خاتون، وہ عورت، وہ مومنہ بڑی شریف تھی، اسے پتہ تو نہیں تھا آگے کیا ماجرا ہوگا۔ اس نے امانت اٹھائی، امانت اٹھانے کے بعد میں اس کے حوالے کر دی، امانت اس کو دے دی۔ اب وہ جوان چلا گیا۔ اب جو جوان چلا گیا تو کچھ دنوں کے بعد میں پھر وہ دوسرا ساتھی آیا، کہا کہ لائیے ہماری امانت واپس کیجئے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی تمہارا دوست آیا تھا اور اس نے بتایا کہ آپ مر چکے ہیں، لہذا شرط فوت ہو چکی ہے، شرط ختم ہو چکی ہے، امانت دیجئے۔ ہم نے ساری امانت آپ کی اس کے حوالے کر دی۔ تب یہ جوان کہتا ہے کہ آپ تو دیکھ رہی ہیں ہم تو زندہ ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، لہذا ہم کو تو ہماری امانت آپ سے چاہیے، ہم کو تو ہماری امانت آپ سے چاہیے، آپ لا کے دیجئے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ یہاں تک کہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ مسئلہ گیا خلیفہ ثانی کے پاس۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، مسئلہ گیا خلیفہ ثانی کے پاس میں تاکہ مسئلے کا حل مل سکے، لیکن خلیفہ ثانی سوچتے رہے لیکن جواب نہ مل سکا۔ جب جواب نہ مل سکا تو ایک مرتبہ اس مومنہ کے ذہن میں وہی دروازہ آیا جسے باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ وہ دروازہ اس کے ذہن میں آیا کہ جسے باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ ارے اس خاتون کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، ارے یہ بھی وہی ہیں جو اسی دروازے پہ جھکتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا حضور آپ معاف کیجئے، آپ اس مسئلے کا حل نہ دیجئے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کا جواب کیا ہے، مجھے جانے دیجئے علی کے دروازے پر، باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ جانے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ خاتون مولائے متقیان کی خدمت میں آئی،
آنے کے بعد میں کہتی مولا یہ شخص ہے، اس نے ہمارے پاس میں اپنی امانت رکھوائی تھی اور یہ شرط لگائی تھی کہ جب ہم دونوں ساتھی آئیں تب ہماری امانت کو واپس کرنا۔ اس کا ایک ساتھی پہلے ہمارے پاس میں آیا اور آنے کے بعد میں اس نے یہ بتایا کہ یہ مر چکا ہے، ہمیں ہماری امانت دیجئے۔ مولا ہم نے بھروسہ کیا، امانت اس کی اس کے حوالے کر دی، اب وہ امانت لے کے چلا گیا، اب یہ اس کا دوسرا ساتھی آیا ہے، اب یہ بھی امانت کو مانگ رہا ہے، مولا اس کی امانت کیسے دیں؟ میں نے تو اس کے دوست کو دے دی۔ مولا نے بے ساختہ کہا آنے والے یہ تو بتا تو امانت لینے کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا مولا میرا حق ہے، میں اس لیے اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ مولا نے فوراً ہی کہا اگر تجھے امانت چاہیے تو اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آ۔ مولا نے فوراً ہی مسئلے کو حل کر دیا، مولا نے فوراً ہی جواب دے دیا۔ کتنا آسان سا جواب تھا، آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آ گیا، لیکن نہ جانے وہ کیسے تھے کہ انہیں اتنے آسان سوال کا جواب نہیں آتا تھا۔ ارے جس کو اتنے آسان کا سوال کا جواب نہ آتا ہو تو وہ سخت سوالوں کا جواب کیا دے گا؟ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، میرا دل یہاں پر چاہتا ہے اس خاتون سے عرض کروں، اے مومنہ، اے خاتون، جب تجھے پتا تھا کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، صرف علی ہی جواب دیں گے، صرف علی ہی مسئلے کو حل کریں گے، تو آپ کو اس کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے ہی علی کے دروازے پہ آ جاتی، پہلے ہی باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ آ جاتی۔ عجب نہیں مومنہ آواز دے، ارے آپ کو کیا خبر اگر ہم پہلے ہی علی کے دروازے پہ آ جاتے، اگر پہلے ہی ہم علی کی چوکھٹ پہ آ جاتے تو پتہ کیسے چلتا عالم کون ہے جاہل کون ہے؟ ارے پتہ کیسے چلتا غاصب کون ہے مالک کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزوں یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ تو مولا نے فوراً مسئلے کا جواب دے دیا۔ مومنہ عجب نہیں آواز دے، مجھے خوب خبر تھی، لیکن میں بتانا چاہ رہی تھی کہ کون عالم ہے، کون جاہل ہے، کون حق ہے، کون باطل ہے۔ تو عزیزان محترم، علی کی ولایت ہی ایمان کی نشانی ہے۔ یہ بھی مومن کے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ علی کی محبت۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر ہی فرماتے ہیں یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت ہی تقوی اور ایمان کی نشانی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو آپ نعرے حیدری لگاتے ہیں، جو اہل بیت کے فضائل سن کر خوش ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ اپنے ماؤں کے حق میں دعا کیا کیجئے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے مومن کے اندر کون سی صفت ہوتی ہے؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، جو امانت کو ادا کر دیا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ مومن کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اب آپ دیکھیے فارسی کا ایک شعر ہے، میں اس کا ترجمہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فارسی میں شعر یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کو کر نہیں سکتے ہیں تو پھر وعدہ کیوں کریں؟ جب ہم کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے تو وعدہ کیوں کریں؟ اور بعد میں ہم پشیمان ہوں، عذر خواہی کریں، بھائی بڑی معذرت چاہتے ہیں، بڑی معافی چاہتے ہیں، آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس کام کو انجام نہ دے سکا، بھائی اس سے بہتر ہے پہلے ہی نہ کر دیجئے۔ ہاں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اس کام کو ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں منع کر دینا چاہیے کہ ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے، بعد میں عذر خواہی کریں، بعد میں معافی طلب کریں، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟
تو مومن وعدے کو پورا کرتا ہے، مومن امین ہوتا ہے، مومن خائن نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ انصاف سے بتائیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑی آہستہ سے سوال کروں گا، آپ توجہ میری طرف رکھیں، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ پروردگار عالم نے یہ جو جسم سالم ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے، کیا یہ ہمارا ہے؟ کیا ہم اس کے مالک ہیں یا امین ہیں؟ بتائیے آپ۔ پروردگار عالم جو جسم دیا ہے یہ امانت کے بطور اس نے دیا ہے۔ یہ جو آنکھ دی ہیں یہ امانت کے طور پہ دی ہیں، یہ جو ہاتھ اس نے دیے ہیں امانت کے بطور دیے ہیں، یہ جو زبان دی ہے یہ ہمارے پاس میں امانت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیر یہ امانت ہے اللہ کی، یہ شکم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے، اگر انہی اعضاء اور جوارح کو جن کو پروردگار عالم نے امانت کے بطور دیا ہے، اگر صحیح استعمال کریں تبھی تو امین کہلائیں گے۔ اگر صحیح استعمال نہ کریں، اس کی مرضی کے مطابق ہم استعمال نہ کریں تو پھر ہم امین نہیں کہلائیں گے بلکہ خائن کہلائیں گے۔ اس آنکھ کی امانت داری کیا ہے؟ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس آنکھ کی امانت داری کیا ہے؟ آنکھ کی امانت داری یہ ہے کہ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جائے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جائے جسے رسول پسند کرتے ہیں، ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جائے جنہیں اہل بیت پسند کرتے ہیں، تو پھر آنکھوں کی امانت داری ہو جائے گی۔ اب پیغمبر سے ہی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ آنکھوں سے کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ صرف اتنے ہی پیغمبر نہیں فرماتے ہیں بلکہ پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت۔ صرف پیغمبر اتنا ہی نہیں فرماتے ہیں بلکہ آگے بھی فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزوں، ایک ہے قرآن ناطق اور ایک ہے قرآن صامت۔ قرآن صامت اس کو کہا جاتا ہے کہ خاموش قرآن، جو بولتا نہ ہو، جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن صامت۔ اور قرآن ناطق کسے کہتے ہیں؟ جو بولتا ہوا قرآن ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہم السلام ہے، جو بولتے ہوئے قرآن ہے۔ جیسے پیغمبر نے کہا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، ویسے پیغمبر نے کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب سمجھ میں آیا کیوں پیغمبر نے فرمایا تھا؟ اس لیے کہ وہ ہے قرآن صامت، علی ہے قرآن ناطق۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ آنکھ کی امانت داری ہے کہ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے روکا جائے، ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے جن کو دیکھنے سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے۔ زبان کی امانت داری کیا ہے؟ زبان کی امانت داری یہ ہے کہ زبان اس کلام کے لیے کھلے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کے لیے زبان نہ کھلے، تو زبان کی امانت داری ہوگی۔ یہ زبان کی امانت داری ہے۔ اب پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ زبان کی امانت داری ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں، قرآن تو ہے قرآن صامت، اسی زبان سے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر فرماتے ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اسی زبان سے علی کے فضائل پڑھنا، اہل بیت کے فضائل پڑھنا، یہ زبان کی امانت داری ہے۔ لیکن اگر ہم بیٹھ کر غیبتیں کرنا شروع کر دیں، تہمتیں لگانا شروع کر دیں، الزامات لگانا شروع کر دیں، اسی زبان کے ذریعے سے فتنہ پیدا کرنا شروع کر دیں، فساد پھیلانا شروع کر دیں،
تو پھر یہ مومن کی صفات میں سے نہیں ہے. مومن امین ہے. اور زبان کی امانت داری یہ نہیں ہے کہ زبان سے فتنہ پھیلایا جائے, فساد پھیلایا جائے, کسی کی آبرو ریزی کی جائے, کسی کی غیبت کی جائے, پھر ہم امین نہیں کہلائیں گے, خائن کہلائیں گے. پیروں کا کیا ہے؟ پیروں کی امانت داری یہ ہے کہ اس جگہ کے پاس میں چل کے جائیں جہاں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. پروردگار عالم نے کہا نیک کاموں کے لیے چلے جاؤ, کسی غریب کی مدد کرنا ہے پیروں سے چل کے جاؤ, تو ان پیروں کی امانت داری ہے. عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہے تو پیروں کی امانت داری ہے. زیارت کرنے کے لیے حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا ہے, کربلا جانا ہے, مقامات مقدسہ پہ جانا ہے تو پیروں کی امانت داری ہے. انہی پیروں سے چل کر مدرسے میں جانا پیروں کی امانت داری. انہی پیروں سے چل کر علم حاصل کرنے کے لیے کالجوں میں جانا یہ پیروں کی امانت داری ہے. لیکن اگر انہی پیروں سے کسی کو قتل کرنے کے لیے جائیں تو یہ ہے پیروں کی خیانت. اگر انہی پیروں سے کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے جائیں تو یہ ہے پیروں کی خیانت. اگر انہی پیروں سے کہیں پر فتنہ پھیلانے کے لیے جائیں, چغل خوری کرنے کے لیے جائیں, برائی کرنے کے لیے جائیں تو پیروں کی یہ خیانت ہو جائے گی. اور پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں, جو وعدے کو پورا کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں, امین ہوتے ہیں, خائن نہیں ہوتے ہیں. عزیزان محترم, آپ خود ہی دیکھ لیجئے, بڑی توجہ چاہتا ہوں. وہ لوگ کہ جو امین ہوتے ہیں, وہ لوگ کہ جو امین ہوتے ہیں, جو سچے ہوتے ہیں, وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے ہیں, وہ کبھی موت سے نہیں گھبراتے ہیں. موت سے کون لوگ گھبراتے ہیں؟ موت سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو لوگ خائن ہوتے ہیں, جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہے, جنہوں نے آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا, ہاتھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا, پیروں کا صحیح استعمال نہیں کیا, شکم کا صحیح استعمال نہیں کیا, لہٰذا موت کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں. موت آئے گی تو کیا ہوگا, موت آئے گی تو کیا ہوگا, سزا ملے گی, سزا میں جہنم ملے گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. تو ویسا انسان جو خائن ہوتا ہے موت سے گھبراتا ہے, موت سے ڈرتا ہے. لیکن ایک وہ انسان جو امین ہوتا ہے وہ موت سے نہیں گھبراتا, وہ موت سے نہیں ڈرتا, بلکہ موت کو گلے سے لگا لیتا ہے. مجھے موت سے کیا ڈرنا, مجھے موت سے کیا بھاگنا, اس لیے کہ ہم تو امین ہیں, ہم خائن نہیں ہیں. عزیزوں, اس کی میں مثال دے دوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. مثال کے طور پر ایک والد نے اور ایک والدہ نے اپنے 2 بچوں کو نہلایا, دھلایا, صبح سویرے بہترین صاف و شفاف سفید لباس پہنایا, اور پہنانے کے بعد نے کہا اے میرے شیروں, اے میرے لاڈلوں, اے میرے پیاروں, جاؤ تم لوگ پورا دن کھیلو, جیسے دل چاہے ویسے کھیلو, جہاں دل چاہے وہاں جاؤ. لیکن خیال رہے جب رات میں واپس آنا تو تمہارا لباس ویسے ہی صاف ہونا چاہیے, کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے, کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے, کوئی کٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے سفید لباس پہنا ہے ایسے ہی سفید لباس واپس لے کر آنا, دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ دونوں بچے میدان میں گئے, پورا دن کھیل رہے ہیں, خوب کھیل رہے ہیں, خوب کھیل رہے ہیں. اب ان دونوں میں سے ایک بھائی ایسا ہے جو اپنے کپڑے کا لحاظ کر رہا ہے کہ کہیں کپڑے میں کوئی داغ نہ پڑ جائے, کہیں کوئی دھبا نہ پڑ جائے, کہیں کوئی گندگی نہ لگ جائے, کہیں کوئی پلیدگی نہ لگ جائے, کہیں کوئی کثافت نہ لگ جائے, کہیں کوئی نجاست نہ لگ جائے. وہ اپنے لباس کا خیال کر رہا ہے اور اس کی طرف توجہ دے رہا ہے. اب ایک دوسرا بھائی ہے جو کپڑے کا لحاظ نہیں کر رہا ہے, دھبا پڑ گیا تو پڑ جانے دو, داغ پڑ گیا تو پڑ جانے دو, مٹی لگ گئی تو لگ جانے دو, نجاست لگ گئی تو لگ جانے دو, گندگی لگ گئی تو لگ جانے دو, کثافت لگ گئی تو لگ جانے دو. کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. بھائی بھائی ہیں دونوں, ایک نے اپنے کپڑے کا خیال کیا کہ اس پہ کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے, کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے نے اپنے لباس کا خیال نہیں کیا, اس کے لباس کے اوپر دھبے ہی دھبے, داغ ہی داغ. اب جب شام ہو گئی, گھر جانے کا وقت نزدیک ہوا, تو وہ بھائی جس کا لباس گندا تھا, جس کے لباس کے اوپر دھبے پڑے تھے,
جس کے لباس کے اوپر داغ پڑے ہوئے تھے، اب وہ گھر جانے سے ڈر رہا ہے، گھر جانے سے گھبرا رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گھر جائیں گے تو ابا ماریں گے، ابا ڈانٹیں گے، ابا سزا دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابا نے کہا تھا کہ سفید لباس پہنا کے بھیج رہے ہیں، سفید ہی واپس لے کر آنا، گندا نہیں ہونا چاہیے، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جس کے لباس پر گندگی تھی وہ تو گھر جانے سے ڈر رہا تھا، وہ گھبرا رہا تھا، لیکن دوسرا بھائی کہ جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں، جس کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں، وہ گھر جانے میں جلدی کر رہا۔ پوچھا گیا گھر جانے میں جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آیا، جتنی جلدی گھر میں جائیں گے تو ابا شاباشی دیں گے، ابا انعام دیں گے، ابا تعریفیں کریں گے، ابا مدح خوانی کریں گے۔ بھائی تو دونوں ہیں، لیکن ایک گھر جانے میں جلدی کر رہا ہے اس لیے کہ اسے انعام ملے گا، لیکن ایک گھر جانے سے گھبرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے اسے سزا ملے گی۔ بھائی اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جب اپنے بندوں کو اس کائنات میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، تو عصمت کا لباس پہنا کر بھیجا۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو معصومیت کا لباس پہنا کر بھیجا۔ دیکھو یاد رکھنا، ہم تم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، معصوم بنا کر بھیج رہے ہیں، پاک و پاکیزہ بنا کر بھیج رہے ہیں، طیب و طاہر بنا کر بھیج رہے ہیں، نجیب بنا کر بھیج رہے ہیں۔ یاد رکھنا جب میری بارگاہ میں پلٹ کر آنا تو دامن معصومیت پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی کٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہی جوان، وہی بندہ، وہی اللہ کی مخلوق کہ جس کے دامن کے اوپر کہیں جھوٹ کا دھبا، کہیں غیبت کا دھبا، کہیں چغل خوری کا دھبا، کہیں بے ایمانی کا دھبا، کہیں خیانت کا دھبا، اب وہ گھر جانے سے یعنی مرنے سے گھبرا رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے۔ لیکن اب وہ بندہ کہ جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں، جس کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں، اب وہ موت سے ڈر نہیں رہا، بلکہ جب اس کا چچا پوچھتا ہے بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو کہتا ہوا نظر آتا ہے امو جان ارے موت تو ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جس کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی کٹ نہیں، کوئی نشان نہیں، تو وہی کہتا ہوا نظر آ رہا امو جان موت تو ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ لیکن جس کے دامن پہ دھبے ہی دھبے، کہیں غیبت کے دھبے، چغلخوری کے دھبے، برائیوں کے دھبے، نماز نہ پڑھنے کے دھبے، روزہ نہ رکھنے کے دھبے، خیانت کے دھبے، بے ایمانی کے دھبے، اب وہ مرنے سے گھبرا رہا ہے۔ مر جائیں گے تو وہاں سزا ملے گی، مر جائیں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن دوسرا ایسا ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے موت تو ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت تو ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزیزوں آپ کو پتہ ہے جب کسی کے وہاں کوئی مر جاتا ہے سب لوگ بہت گریہ کرتے ہیں، بہت روتے ہیں، بہت گریہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خواتین زیادہ روتی ہیں، بہت زیادہ گریہ کرتی ہیں خواتین۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ اللہ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہیں، پروردگارہ کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ موت آئے؟ پروردگارہ میں نے بڑی دعائیں کی تھیں، پروردگارہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی تھیں کہ میرے بابا کو شفا مل جائے، میرے بیٹے کو شفا مل جائے۔ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ خواتین بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہیں، پروردگارہ میرا ہی گھر ملا تھا اور کوئی نہیں ملا تھا۔ دیکھیے رونا انسان کی فطرت میں رونا چاہیے، لیکن پروردگار عالم کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے امانت دی، اس نے لے لی، اس کی مرضی۔ خواتین زیادہ اعتراض کرتی ہیں، زیادہ بیان کرتی ہیں، لہذا اب آپ ایک واقعہ سنیے کہ ایک خاتون کتنی معرفت سے بھری تھی، ایک عورت، ایک لیڈیز، ایک مومنہ خاتون تھی، اس کا ایک بچہ تھا، اس کا شوہر سفر پہ گیا، اب جو مسافرت پہ گیا تو مسافرت پہ تھا، اس کا بچہ مر گیا۔ اب جو بچہ مر گیا شوہر واپس آیا
معمول کے برعکس کہ عورتیں جیسے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، شکایتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ خاتون بالکل نہیں روتی ہے، کوئی شکایت نہیں کرتی ہے، بلکہ اپنے شوہر کے پاس میں جا کر آرام سے بیٹھ جاتی ہے، سکون سے بیٹھتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد میں کہتی ہے یہ بتائیے اگر کسی پڑوسی نے ہمارے پاس میں کوئی امانت رکھی ہو، اب وہ اگر اپنی امانت ہم سے لینے آ جائے تو کیا اس کی امانت کو واپس کر دینا چاہیے یا ہڑپ لینا چاہیے یا اسے غصب کر لینا چاہیے؟ کہا کہ نہیں، بالکل فوراً اس کی امانت واپس کرنی چاہیے۔ کہا کہ دیکھو پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو ایک امانت دی تھی جو بیٹے کے شکل میں امانت دی تھی، لیکن پروردگار عالم نے ہم سے اور آپ سے وہ امانت لے لی ہے، لیکن پروردگار عالم سے شکایت نہیں کرنی ہے کہ پروردگار تو نے کیوں لے لی مجھ سے یہ امانت، اس نے امانت دی تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے لی، لہٰذا اب اللہ سے شکایت نہیں کرنا ہے، اللہ کے اوپر تہمت نہیں لگانی پروردگارا مجھ سے کیوں تو نے لے لیا، کیا میں ہی ملی تھی؟ نہیں۔ تو عزیزوں یہ بھی ہے معرفت والے، یہ خاتون کتنی معرفت اس کی بلند ہوگی۔ اب آپ ذرا کربلا میں آ جائیے، کربلا میں آ جائیے، امام حسین علیہ السلام لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی زبان کے اوپر شکایت نہیں آئی پروردگارا کیا میرے شعر اسی دن کے لیے تھے؟ کبھی امام حسین نہیں کہتے ہیں، یہاں تک کہ قاسم شہید کر دیے گئے، اون محمد مارے گئے، یہاں تک کہ جوان بھائی عباس علمدار کو شہید کر ڈالا گیا، لیکن امام حسین نے کبھی شکایت نہیں کی پروردگارا تو نے کیوں لے لیا۔ یہاں تک کہ عزاداروں خود امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر ڈالا گیا، بیویوں کو اسیر کر کے جب دربار یزید میں لے جایا گیا تو یزید نے تو یہی کہا تھا اے زینب تم اپنے اللہ پہ بڑا ناز کرتی تھیں، دیکھو تمہارے اللہ نے کیا کیا، تمہارا پورا گھر اجڑ گیا، تمہارے گھر کے سب مارے گئے۔ جناب زینب نے کیا جواب دیا تھا؟ او یزید ارے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زادہ نے مظلوم کربلا خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، یہی آنسو شب اول قبر کام آئیں گے۔ ہاں زاداروں کل چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، امام کو بہت ہی مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا۔ عزاداروں آئیے چھٹے امام کے بارے میں ذرا مسائل سن لیجئے۔ معلوم ہے چھٹے امام کے گھر میں منصور دوانقی نے آگ لگوا دی۔ عزاداروں امام کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ عزاداروں جتنے امام کے خادم تھے، جتنے امام کے غلام تھے، فوراً ہی بالٹی میں پانی لے کر آ گئے، آگ کو خاموش کرنے لگے۔ چھٹے امام ارے گھر کے اندر سے صحن میں آ جاتے ہیں، دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خادم کی نگاہ امام کے اوپر پڑی، دیکھا امام زارو قطار رو رہے ہیں، امام زارو قطار گریہ کر رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا مولا ارے آپ گھر سے باہر بھی نہیں جاتے اور آگ کو خاموش کرنے میں مدد بھی نہیں کرتے، مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا اے بھائی تجھے پتا نہیں، ارے میں نے اپنے گھر میں آگ دیکھی تو مجھے شام غریباں یاد آ گئی، ارے میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں اپنی ردا سنبھالے ہوئے ایک حجرے سے دوسرے حجرے جا رہی، لیکن کربلا میں ارے میری ماں اور پھپھیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی تھی، ارے ظالم ان کے سروں سے ردائے چھینا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں عزاداروں امام کہتے ہیں ارے تم تو پانی لے کر آ گئے،
ہمارے گھر میں آگ کو خاموش کر رہے ہو، لیکن مجھے شام غریباں وہاں کوئی آگ کو خاموش کرنے والا موجود نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں میں یہاں پر مولا سے کہوں گا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ارے آپ کے گھر میں آگ لگی تو آگ کو بجھانے کے لیے پانی مل گیا، لیکن امام حسین کربلا میں ششماہے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، لیکن فوج اشقیہ نے ایک قطرہ آب نہیں دیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے۔ عزاداروں، روز عاشور تھا، چھٹے امام اپنے گھر میں بیٹھ کر گریا کر رہے تھے، امام کی آواز گھر سے باہر گئی، چاہنے والے گھر میں اکٹھا ہو گئے، پوچھے مولا ارے گریا کرنے کا سبب کیا ہے؟ امام عاشور کے دن گریا کر رہے تھے نا۔ امام نے کہا تمہیں خبر نہیں، ارے آج کے دن میرے جد کو شہید کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ آج کے دن غم منایا جائے، مجلسیں کی جائیں، لہذا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ عزاداروں، چاہنے والے اکٹھا ہو گئے تو امام نے کہا اے چاہنے والوں، ارے تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مرثیہ خواہ ہیں، اگر کوئی مرثیہ پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہو کر میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھے۔ میرا دل چاہتا ہے میں دل کھول کر ماتم کروں، میں دل کھول کر آنسو بہاؤں۔ عزاداروں، ایک چاہنے والا کھڑا ہو گیا، اس نے ابھی مرثیہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ امام نے کہا اے بھائی ذرا خاموش ہو جا۔ اب مرثیہ پڑھنے والا خاموش ہوا۔ امام نے حکم دیا اپنے خادموں کو کہ یہاں پر پردہ لگایا جائے۔ پردہ لگایا گیا۔ امام نے اپنی خادمہ کو آواز دی، اے میری خادمہ، میری ماں اور بہنوں کو بتا دو میرے جد مظلوم کی مجلس ہو رہی، وہ بھی یہاں پر آ جائیں اور ہمارے جد کے اوپر آنسو بہائیں۔ ہاں عزاداروں، بیویاں آ گئیں، چھٹے امام کی والدہ بھی پردے کے اس طرف بیٹھ گئیں۔ اب یہاں تک کہ مرثیہ خوان نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ عزاداروں، چھٹے امام چیخے مار مار کے رو رہے تھے، یہاں تک کہ چھٹے امام کی والدہ جناب فروا وہ بھی بین کر کر کے گریا کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ مرثیہ خوان نے کہا، چونکہ وہ بی بی کا رشتہ دار تھا، کہتا ہے اے بی بی ام فروا، ارے آپ اپنے جد کے اوپر بین کر کے گریا کر رہی، ہائے میرے آقا، ہائے میرے مولا، آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ بی بی آپ بین کر رہی ہیں، آپ کا بیٹا جعفر صادق موجود ہے، وہ آپ کو گلے سے لگائے گا، وہ آپ کو پرسا پیش کرے گا، لیکن بی بی ام فروا ارے ذرا کربلا میں آ جائیے۔ جب زینب و ام کلثوم اپنے بھیا حسین پہ گریا کرتی تھی تو کوئی دلاسا نہیں دیتا، بلکہ کوئی تازیانے لگاتا، کوئی سروں سے ردائیں چھینتا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں آزادان مظلوم کربلا، ارے آخری جملہ زحمت تمام، دل کھول کے گریا کر لیجئے۔ ہاں عزاداروں، جیسے ہی شور ماتم بلند ہوا، شور گریا بلند ہوا، ارے باہر سے بہت لوگ تشریف لے آئے۔ امام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، الباب الباب، ارے دروازے کو بند کر دو۔ کسی نے کہا مولا ارے دروازہ کیوں بند کروا رہے؟ چھٹے امام نے کہا ارے تم نے دیکھا نہیں، میرا چھوٹا بیٹا موسی کاظم بے ہوش ہو گیا، ارے وہ تابع ضبط نہ لا سکا، میں دست
ادب جوڑ کر عرض کروں گا، اے مولا موسی کاظم، ارے آپ نے صرف مصائب سنے تھے، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھئے، 70 قدم کے فاصلے پر ماں جائے کے سر و تن میں جدائی ہوتے دیکھ رہی تھی، ارے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟